اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سردار توقیر احمد شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، الیکشن کی آمد ہے اور 8 فروری کو الیکشن کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے شمال ایچ ٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہزارہ بھر میں ایک پروگرام شروع کیا ہے الیکشن سیل کے نام سے۔ ہم ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، لوگوں کا سروے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کل کے حالات کے مطابق کیا ان کی رائے ہے، کیا سوچ رہے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، ووٹ کس کو دیں گے، اور ہم یہ ایک سروے ہم نے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹوڈیو میں یہاں پہ جو ہمارے معزز سیاستدان ہیں، چاہے وہ ضلعی سطح پہ ہیں، صوبائی سطح پہ ہیں یا نیشنل سطح پہ ہیں، اور مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے، ہم ان کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے اس میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ بہتر طریقے سے آپ کو ان کی رائے آپ تک پہنچتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، جناب سردار عبدالرشید صاحب یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جو کہ کے پی کے نظریاتی گروپ کے سینئر نائب صدر ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، آپ ان کو اکثر شمال ایچ ٹی نیوز کی اسکرین پہ دیکھتے ہوں گے، جناب مطیب صاحب، جو کہ یہاں اس پروگرام میں ابھی یہاں ہمارے ساتھ تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے یہ تجزیہ سے بھی ہم مفید ہوں گے۔ سب سے پہلے سردار صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے شمال ٹی وی کا نیوز کا میں شکریہ آپ سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا ہے۔ دوسرا پروگرام تو ماشاءاللہ جیسے آپ کے مطابق جو یہ چل رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ یہ آپ کا ٹھیک سروے ہے، تاکہ میں عوام تک میسج جائے کہ جو ہمارے ملک کے اور جو ہمارے علاقے کے حالات ہیں اس کے مطابق اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ تو یہ بڑا اچھا آپ کا، تاکہ ان کو آسانی ہو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں۔ بالکل بالکل یہ بات۔ مطیب صاحب آپ کا بھی شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ ویلکم۔ اچھا سردار صاحب، شروع آپ سے کریں گے کیونکہ آپ ہی مہمان ہیں ہمارے، اور ہے بھی سیاست سے، سارا پروگرام بھی سیاست کا ہی ہے۔ یہ سیاست ہے کیا چیز؟ یعنی سیاست تو اگر صحیح معنی میں کی جائے جی تو اس کو عبادت سمجھنی چاہیے، لیکن بس یہ تو ہوا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ جو موجودہ جو ہمارے ملک کی سیاست ہے، اس پہ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج دن تک ہمارے ملک میں کہ تقریباً 73 سال ہو چکے ہیں جی ہمارا ملک آزاد ہوئے، لیکن یہاں پہ جو پارٹی بھی آئی ہے اقتدار 2/3 اکثریت سے آئی ہے، عوام کے ووٹ سے آئی ہے، لیکن وہاں پہ سب سے بڑی ہمارے ملک کی جو بدقسمتی کہتے ہیں، کہوں گا میں، کہ ہمارے جو ادارے ہو گئے یا جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کو کام نہیں کرنا دیا گیا۔ اگر ایک آدمی الیکٹ ہو گیا ہے نہیں، جس پارٹی سے، سوال ذرا آپ ادھر ہو گئے، میں نے کہا سیاست ہے کیا، کہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے پہلے بتا دیا نا، سیاست اگر صحیح معنی پہ اگر سیاست کی جائے تو وہاں پہ تو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ سیاست صحیح معنی پہ نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سیاست اگر تو سیاسی جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر سیاست نہیں صحیح طرح سے کی جاتی جی تو پھر آپ لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بالکل یہ آپ کا پوائنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن حالات جو ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ اگر سیاستدان اپنے حدود میں صحیح طریقہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، عوام کی خدمت کریں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، تو اس کو تو سیاست کو عبادت سمجھا جائے نا۔ جو سیاست ہمارے ملک کی اس وقت ہے، جو سیٹ اپ چل رہا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کتنا سا فوج نے گورنمنٹ کی، میں تو سیدھی اوپن بات کرتا ہوں، اور سیاسیوں نے کتنا ایسا کیے، 73 سال ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن اگر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی پہ سیاست کی جاتی تو آج ہمارے ملک کبھی پیچھے نہ جاتا، آگے جاتا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جی، ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزارے کی سطح پہ جو سیاست ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے۔ اس وقت یہاں پہ ظاہر ہے نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے،
پیپلز پارٹی بھی اب کچھ نظر آ رہی ہے یہاں پہ, اور منسیرا میں آپ لے لیں, ہری پور میں آپ لے لیں, یہی چیزیں ساری یہ چل رہی ہیں. کچھ نومولود پارٹیاں بھی آ رہی ہیں. جی اس میں جو پارٹی کے اپنے جو گروپس بن جاتے ہیں, آپس کی لڑائیاں بن جاتی ہیں, وہ پارٹی کو بڑا نقصان دے. بہت نقصان ہے. آج کل آپ کا بھی بڑا نون لیگ کا بھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں اور آپ کس کے ساتھ ہیں یہ بھی پہلے بتا دیں. دیکھو جی, پہلی بات تو یہ جناب, میں آپ سے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم تو پاکستان مسلم لیگ جو ہمارا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب ہے, ہم تو ہمارا قائد ہے, ہم 35 سال سے میرا اس پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں نے لانڈی سے لے کر کراچی سے جتنی جگہ سے کے پی کے میں, ہم پنجاب میں مختلف جیلیں کاٹی ہم نے. ہری پور جیل میں 3-4 دفعہ میں رہا ہوں, لانڈی جیل میں رہا ہوں, پنڈی گوال منڈی عدالت میں 48 گھنٹے رہا ہوں. اچھا, پارٹی کے اصحاب سے ہم لوگوں نے جب جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, کیونکہ ہمارا جو اس وقت حقیقت میں تو سیاسی کارکن ہوں, میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ اس ملک کی سیاست ایک پارٹی مسلم لیگ نون جس کا قائد ہے میاں نواز شریف, اس نے ملک کو جتنا اس سے ہو سکا, آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بات میں دوسری جب پہ کہوں گا تو اپنے پارٹی کا سوال کیوں کہتا ہوں. پیپلز پارٹی بھی ہے, نون بھی ہے, مختلف پارٹیاں بھی ہیں, لیکن اس وقت پاکستان میں اگر واحد پارٹی ہے تو مسلم لیگ نون ہے جس کا قائد میاں نواز شریف ہے. ظاہر ایک ہی پارٹی ہوگی, ایک ہی قائد ہوگا نا. جی, 4 پارٹیاں تو ہے نہیں جس کا ایک قائد ہو. اور دوسرا جو ہے پیپلز پارٹی ہے, اس کی بھی عوام میں جڑے ہیں بالکل, اس کی بھی 2 مین پارٹی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں 2 مین پارٹی ہیں. یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا نا. جی جی, یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا, جی, اپنی پارٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے پی ٹی آئی کو آپ بول گئے ہیں جو سب سے مقبول بات کر رہا ہوں, مجھے بات کرنا ہے نا, میں آپ کی پوری باتوں کا جواب دے رہا ہوں نا. یہ 2 پارٹیوں تو مین میں کہہ دیجیے. جو پارٹی یہ آئی ہے یہ جو 2018 میں پی ٹی آئی کو لایا گیا, پی ٹی آئی کو لایا گیا, کس نے لایا؟ یہ کس نے لایا یہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا. ہمیں کیا پتا؟ چلو میں بتا دیتا ہوں. باجوہ صاحب نے لائی, باجوہ صاحب نے لایا, آرمی نے لائی. جی آرمی نے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہے جی یہ آزمائش کر رہے ہیں اس سے کہ یہ ملک ہمارے لیے کہ یہ کیسا لیڈر ہوگا. اچھا, تو یہ آپ کو میں بات بتا دوں, بڑی جنرل مشرف نے جس وقت یہ گورنمنٹ میاں نواز شریف کی ٹیک اوور کی تھی, تو کراچی میں اس نے ایک پروگرام میں کہا تھا, صحافی برادریوں سے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ دیں کہ اس ملک کے سیاستدان کون سا سیاستدان ملک کے لیے بہتر اچھا ہے. تو اس نے کہا یار جی, ایک صحافی نے کہا جی عمران خان. اس نے کہا اچھا کھلاڑی تو ثابت ہو سکتا ہے, اچھا سیاستدان ثابت نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کہا تھا؟ مشرف نے, جنرل مشرف نے, جس کو چیف آف اسٹاف بنائے. تو اس کا کہنا کوئی بہت نہیں کہ جو صبح میں بتا رہا ہوں نا. اچھا, اس کے بعد نواز شریف کا سوال ہم اس کو بعد میں آئیں گے نا. میں اپنے ہزارے کی سیاست پہ ذرا مطیب صاحب سے بھی اس بارے پوچھ لیتے ہیں. مطیب صاحب, ہزارے کی سیاست میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر, سب سے پہلے تو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں نیشنل سطح سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ ساری جو پولیٹکس کا مرکز ہے وہ تو قومی سطح سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد سٹیپ وائز میں صوبوں پہ بھی آؤں گا اور پھر میں ہزارے پہ بھی آؤں گا. میں اس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ کس طرح ہیں. دیکھیں جی سردار صاحب, پاکستان میں سیاست اگر سٹارٹ کیا جائے تو کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست صحیح طرح سے کی نہیں گئی. سیاست کے جو ایک پولیٹیشین کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پولیٹیکل فگرز نے اپنی رسپانسبلٹیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا. اب دیکھیں نا جی, ہم لوگوں نے یہ پچھلے 76 سال میں یہ جمہوریت, ایک برائے نام جمہوریت کا ہم لوگوں کو سسٹم ملا ہے. اس سسٹم نے پچھلے 76 سال میں ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا ہماری تعلیمی شعبے میں فروغ ملا ہے؟ ہمارا انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے؟ ہمارے باقی جو بنیادی شہریوں کے حقوق ہیں اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے؟ یا کیا ان سیاستدانوں نے یا اس پولیٹیکل سیٹ اپ نے ہمارے ملک کو کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں کہلائی جا سکتی.
جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے سٹارٹ کریں تو وہ بھی 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اس کے بعد وہاں سے سپورٹ لینے کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنائی. اسی طرح پھر جس ٹائم نان پارٹی الیکشنز ہوئے تھے 1985 کے، اس ٹائم میاں محمد نواز شریف چیف منسٹر بنے تھے. بنے تھے یا بنایا گیا تھا؟ بنایا گیا تھا، آپ یہی کہہ لیں کہ ان کو فل سپورٹ ملی تھی. وہ بھی تو ادھر سے ان کو فل سپورٹ ملی تھی، نان پارٹی بیسڈ الیکشن تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جس ٹائم پیپلز پارٹی کا زور تھا 1988 میں، اس زور کو توڑنے کے لیے بھی اسلامی جمہوریہ اتحاد بنایا گیا تھا جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے. اب اس کی کیا سائنس ہے، اس کے پیچھے ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ تو یہ اگر میں تلخ حقائق یا تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ تو بڑے تکلیف دہ ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں کہ الیکشنز، آگے الیکشنز ہو رہے ہیں. تو الیکشنز سردار صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو الیکشن آپ قومی سطح پہ بھی دیکھیں اور انفرادی سطح پہ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ پاکستان کا، ہر بندہ، ہر شہری، کیا وہ ایک جمہوری سوچ رکھتا ہے؟ یہاں تو موسٹلی گھروں میں بھی ڈکٹیٹرشپ لگی ہوئی ہے، تو ملک میں کیسے جمہوریت آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ کہ سب سے پہلے تو لوگوں میں شعور آنا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اب آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، کوئی بندہ کہے گا جی میں فلاں کو ووٹ دوں گا، اس کو اس لیے دوں گا کہ وہ میری برادری کا ہے، میں اس کو ووٹ اس لیے دوں گا کہ وہ میرے جنبے کا ہے. کیا یہ اس طرح سے ووٹ دینا قانون سازی کے عمل میں ان کے لیے سودمند ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو علاقہ ہے، جو رسم و رواج ہے، برادری سسٹم ہے، اور اس میں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. سردار صاحب، آج کل سنا ہے مہتاب صاحب، آپ مہتاب صاحب گروپ میں ہیں نا، تو آپ کی جو یہ تلخی ہوئی ہے، یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو جی بنیادی وجہ تو یہ ہے اس کی کہ یہ جو جس وقت یہ ہمارے سلیکٹ کیے گئے ہیں، ہمارے جو میاں صاحب نے نامزد کی تھے میر مقام اور مرتضیٰ جوید عباسی کو KPK میں، جی، تو اس صورتحال سے وہ جس طرح ان پہ اعتماد کیا گیا تھا وہ اپنے اعتماد پہ پورا نہیں اتر سکے اور KPK میں پارٹی کو منظم نہیں کر سکے. اور سنا ہے مہتاب باج صاحب کو نظر انداز کیا گیا؟ جی بالکل کیا گیا، بالکل یہ بات درست ہے. آپ دیکھنا کہ جب بھائی صاحب نے بات کی، بڑے بڑی بات کی ہے، جب وہ 88 میں اور جب 90 میں ہماری جو مسلم لیگ کی بنیاد جو آئی ہے نا، وہ 90 میں آئی ہے. جب 90 میں الیکشن ہوئے ہیں، پارٹی کا صدر میرا بنا ہے ہمارا میاں نواز شریف، 400 صوبائی صدر بنے ہیں. اس وقت قائد محترم جناب میاں نواز شریف نے سردار مہتاب صاحب کو KPK کا چارج دیا کہ آپ KPK میں پارٹی کو منظم کریں. انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں جا کر پارٹی کو کنونشن کیے ہیں، پارٹی کے ری ایگنیشن کیے اور پارٹی کو KPK میں مضبوط کیا گیا. اس کے بعد ہماری جب الیکشن آئے 97 میں دیکھ لیں، اب الیکشن آئے تو ہماری پارٹی میاں نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت سے ملک کا پرائم منسٹر بنائے. ہمارے KPK چاروں صوبوں میں ہماری گورنمنٹ تھی صوبائی سطح پہ، جس میں ہماری KPK میں سردار مہتاب صاحب تھے چیف منسٹر، سندھ میں گونس علی شاہ تھے، بلوچستان سے اور جمالی صاحب تھے. تو میں یہ کو 2/3 اکثریت کی بات میں کروں کہ عوام نے فل اعتماد کر کے ان کو 2/3 اکثریت سے الیکشن میں آیا. ٹھیک، آگے ان کا فرض کیا بنتا تھا؟ مین چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ہو سکا میاں نواز شریف نے ترقیاتی منصوبوں کے جال جو بٹھائے، جس میں آپ دیکھ لیں موٹر وے کے منصوبے، موٹر وے بڑا کرنا میں ہوں، پھر آپ دیکھ لیں جو گوادر کا مسئلہ تھا وہ دیکھ لیں. پھر انہوں نے 97 میں جب ان کو گورنمنٹ ملی 2/3 اکثریت سے، پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھنے والا تو ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو اس کی جو حفاظت کرنے والے میاں نواز شریف نے جب دھماکہ کیا تو آپ دیکھ لیں، اس ملک کی بدقسمتی کی بات میں کر رہا ہوں، جب اس نے دھماکہ کیا تو اس کو 14 سال اس کو جلا وطن کیا گیا. کیوں کہ اس نے ملک کے لیے واحد ملک تھا یہ پاکستان. کس کو جلا وطن کیا؟ مشرف صاحب کو. جی جلا وطن کس کو کیا؟ مشرف صاحب. مشرف صاحب نے کیا نا. مشرف صاحب نے کیا؟ جی جی ہاں. نہیں جی، آپ میری بات نہیں سمجھے، نہیں میری بات سنیں. میں 97 کی وہ ڈیل کر کے گئے. میری بات سن. 97 میں
जब मैं ये मेरी पूरी बात सुने ना, 97 में जब इसको मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो हमारे हल्के से लड़ा है, हवेलियाँ से। उस वक्त बाद 98 में मियां साहब ने एटमी धमाका किया। ठीक है। ठीक है। तो मैं शरों की मिसाल में ये दे रहा हूँ कि ये पूरा एक टीम थी कि जब अमेरिकी सदर ने कि मियां नवाज शरीफ को कहा कि आपने इतने डॉलर देते हैं, आप धमाका ना करें, उन्होंने धमाका कर दिया। ये तो नवाज शरीफ का बयान है ना, अमेरिका ने। मेरी बात सुनो ना, ये डॉक्टर कदीर का भी बयान है, आपने सुना होगा, उसका स्टेटमेंट लगा है। डॉक्टर कदीर साहब ने इसकी पूरी वजाहत भी की थी। अच्छा। हाँ, ये कारनामा जो बनाया गया है, जिसकी बुनियाद रखी है, वो जुल्फ़िकार अली भट्टो था, और जिसने एटमी धमाका किया वो मियां नवाज शरीफ है। ठीक है। जब इसको इस एटमी धमाके पे इसको जला वतन किया गया, 14 साल ये जला वतन रहा। जला वतन नहीं किया गया। मुझे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आप ये जो रिकॉर्ड पे है, ये मैं नहीं करूँ, ये रिकॉर्ड पे नहीं, वो 10 साल का वो एग्रीमेंट हमने नहीं, वो क्यों उससे केस बनाए गए, मेरी बात सुनो ना, उस पर केस बनाए गए, जहाजवा का फसाने का इसका केस बनाएगा, उसका जो भी बंद जो हमारे मुल्क में रूटीन है चल रही है। केसेस को वो फेस करते हैं ना, भाग क्यों गए थे? सारा कुछ हुआ है ना, बाद में उसके देखो अदालत निकली है क्या बात, क्या जो फैसले किए गए थे वो गलत किए गए। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं जिला वतन नहीं हुए थे, वो बकायदा डील करके गए थे कि भाई 10 साल। ये बात ये तो आप कह रहे हैं डील करते हैं, जो मुझे पता मैं कर रहा हूँ वो सबूत है। मैं वो अटकेले से हालात इस किस्म के थे कि अटकेले से सऊदी अरब इनको अपना लेके गए थे वहाँ से। ठीक है। उसके बाद इनको उन्होंने बकायदा तो जरा वतन रहे। ये पाकिस्तान 2 दफ़ा आने की कोशिश की उन्होंने, ये आपके नोटिस में है। जब मियां नवाज शहबाज शरीफ आया तो उसको डिपोर्ट किया गया, जब मियां साहब भी आए उसको भी डिपोर्ट किया गया। क्यों? कि उसने एटमी लगा पाकिस्तान मुल्क और मुल्क मफाद में। ये क्या है? मैं ओपन कहता हूँ, आज जो हमारी सियासत, जो हमारे अदारे हैं, ये भाई साहब ने कहा, मैं बड़े वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे हर अदारे में मदाखलत है। आया आप देख लें कि जितने केस नवाज शरीफ पे बने हैं किसने बनाए हैं? ये जज जो है बैठे हुए हैं, अभी जो जज है। इसमें मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें बाद में आएंगे। मेरा लोकल सतह पे आ रहा था, बीच में बात फिर उधर निकल जाती है। जी कि अभी इस वक्त क्या हालात हैं, मेहताब अब्बासी किस तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, या आप लोग क्या ग्रुप क्या कर रहा है? देखो, ये अभी जो सूरत चल रही है, जो हमारी पार्टी के में जो ग्रुप चल रही है, इस ग्रुप में मखसूस टोला है। और एक बात और भी सुनने में आ रही है जी कि मेहताब साहब पीटीआई में आ रहे हैं। देखो, एक सवाल का जवाब तो सुन लें, फिर दूसरे का आप करें ना। आपने कहें कि मेहताब साहब क्या कर रहे हैं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, आप वो तो बाद की बात है ना। नहीं, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, साथ शायद वो भी वो ठीक है आप करें। पहली बात हो कि सरदार मेहताब साहब कहीं नहीं जा रहे, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, एक बात है कि अगरचे जो अभी चल रहा है, हमारे कायदे मोहतरम 21 तारीख को आए हैं, अभी जो परासत चल रहा है कि जितने भी हमारे नाराज लोग हैं सीनियर, क्या नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आएंगे? आगे ना। अच्छा, 21 तारीख को आए ना। अच्छा, मैंने कहा अभी आएंगे। 21 तारीख को आए। अभी ये परासत हमारा ये चल रहा है, जो जितने भी हमारे केबी के सीनियर, तो पूरे पाकिस्तान में जो सीनियर लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको जो नाराजगी है, उनको अब वो हो रहा है, उनका चल रहा है आपस में पैचअप हो रहा है, हो सकता है रजीना तो बिल्कुल हो रहा है। ये अभी बस अब देखें, आज मियां साहब सियालकोट में, कल कुछ 10 दिन पहले आप मियां साहब बलूचिस्तान में था, अभी 2-4 दिन में वो कराची जाएगा। क्या कर रहे हैं? ये अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं पार्टी से, हर पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो गया जी, MQM के साथ। जी बिल्कुल, वो तो पहले हो गया, सबसे पहले वो हुआ। MQ खुद कराया, लाहौर में आए, अब मियां साहब कराची जाएंगे, वहाँ जलसा भी करेंगे, वो तो पहले आ चुके हैं ना। अभी रहेगी KPK की बात। इसमें हमारे पार्टी के अंदर 2 ग्रुप हैं, जिसमें हमारे प्रॉब्लम बनी हुई है कि आज अगर हमारे KPK में ग्रुप अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को, मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर हमारी पार्टी को एक यकसा ना किया गया, मियां साहब ने पार्टी को मुत्तहद ना किया गया, तो फिर इस इलेक्शन में, जो इलेक्शन अभी 2008 को आ रहा है, इस इलेक्शन में हमारे लिए KPK में बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी जो KPK के जो वर्कर हैं, नजरियाती वर्कर, जो 35 साल से इस पार्टी के साथ
چل کے جو ہمارے اس وقت سبحان خان صاحب کے مردان سے ہیں وہ بھی ہیں، صدا مہتاب صاحب ہیں، ان لوگوں نے سب لوگوں نے آپ دیکھ لیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میاں نواز شریف جب نواز شریف پابند اٹکل میں تھے تو صدا مہتاب کو 3 سال کی سزا ہوئی اٹکل سے. اٹک جیل میں بھی رہے اور اٹکل میں میاں صاحب کے ساتھ رہے. میاں صاحب نے صدا مہتاب کو انہوں نے پریشرائز کیا جس وقت مشرف کی گورنمنٹ مشرف نے قبول کی ہے تو انہوں لوگوں نے کہا بھائی آپ مطلب صدا مہتاب کو کہا آئیں بھائی ہم آپ کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا قائد میاں نواز شریف ہے، میرا تعلق مسلم لیگ سے. اس مہتاب صاحب کی پاکستان مسلم لیگ کی نون کے لیے قربانی ہے. رہ گئی میاں صاحب کی بات تو میاں صاحب ایک ہمارے ملک کا واحد لیڈر ہے جس نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا. آپ دیکھ لیں کہ ایٹمی دھماکہ تو ہوا ہے 97 میں. اب جو سی پیک کا منصوبہ جو اس میں 17 میں جو میاں صاحب کو کے خلاف کیس بنائے گئے ہیں تو آپ دیکھیں سی پیک کے منصوبے دیکھ لیں. آپ کون سے کیس بنائے گئے؟ سی پیک جو چل رہا ہے ہمارا نہیں کیسز کون سے بنائے گئے؟ کیسز یہ بنائے گئے ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، یہ بھی کل ہی پیش ہوا ہے اور پرسوں بھی پیش ہو رہا ہے. یہ کیس بنائے گئے ہیں. یہ کس نے بنائے؟ یہ ان لوگوں نے بنائے ہیں. جھوٹے کیس. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. بیسک تو پاناما بنا تھا. پاناما بنا تھا. ان لوگوں نے نہیں بنایا. بات سننا کس نے بنایا یہ پتہ ہے آپ کو؟ کس نے بنایا؟ پاناما تو ایک انٹرنیشنل ہے. کس نے بنایا بات یہ مطیب صاحب پاناما پہ ذرا روشنی ڈالیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میری بات سنیں. جی میری بات سنیں. یہ کیس بنائے گئے ہیں. بیٹے کی تنخواہ لینے پہ اس کو نیب کرا دیا گیا ہے. پھر اس کو سزا ہوئی. کس چیز کی سزا ہوئی؟ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. نیب خود کہہ رہی ہے. کون؟ نواز شریف کچھ ثابت نہیں کر سکے نا. نواز شریف پہ جو کیس بنائے گئے ہیں نیب اور گورنمنٹ نہیں ثابت کر سکے. اگر یہ ثابت ہوتا ایک منٹ ٹھہرے سر، ایک منٹ ٹھہرے. ثابت نہیں، کون نہیں ثابت کر سکا؟ اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا بھائی ایک رسید کوئی لا دو کہ آپ نے یہ ایون فیلڈ اور یہ بزنس بائر ہے، ایک رسید بھی لا دو ہم آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں. یہ ایک رسید بھی نہیں لا دے. اس کو کون تھا؟ ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا. کون تھا؟ یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. وہ جناب میری بات جو کوئی بھی بیٹھا ہو. میری بات نہیں میرا سوال پہلے پورا سننا. میرا سوال اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں میں. نہیں پہلے سوال سنیں. جی جی دیکھیں ثاقب نثار صاحب ہو یا عطاء بندیال ہو یا جو آج چیف جسٹس ہیں جو بھی ہو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک کوئی رسید لا دیں. آپ یہ ٹرانزیکشن جو آپ کی ہوئی ہیں اس کی کوئی ایک تو رسید ہوگی آپ کے پاس نا. آپ سے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ خود بتائیں. دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل چیز ہوتی ہے. جی بالکل. آدمی کہتا ہے یار یہ میرا یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ملک کے لیے اس طرح کیا، یہ میرا لیڈر ہوگا. میں اس کے نقش قدم پہ ہی چلوں گا. اور ایک لیڈر جو اتنی بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، اتنا کچھ بنا لیا ہے اور وہ اس کے ایک حساب بھی نہ دے سکے، پھر میری بات سنیں. وہ یہ کیسے جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، جو ہمیں معلومات میں ریکارڈ پہ نہیں کہہ رہے. میری بات جو ریکارڈ میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں میری بات بتا رہے ہیں یہ ریکارڈ پہ ہے. میں جو میں بات کر رہا ہوں وہ ریکارڈ پہ ہے. آپ دیکھیں جس کو نیل کیا گیا ہے تا یاد نیل کیا گیا میاں صاحب کو کس بنا پہ کیا گیا؟ سنیں بات. جس وقت یہ میاں صاحب کو انہوں نے کیس بنا کے ابھی 17 کی بات کروں، یہ 17 کی بات جو 2017 کی بات میں کروں. آپ یہ غور کریں یہ ایک ٹیم تھی، اس میں باجوہ صاحب بھی شامل تھے، اس میں ثاقب نثار کی پوری ٹیم شامل. 3 جج فیصلے دے رہے ہیں اور رات کو 12 بجے ان پہ ایک فائل لے کر دوسری فائل ٹیبل پہ رکھی گئی تو اس سے سائن کیا گیا. یہ بات آپ مطیب صاحب سردار صاحب میں یہاں میری بات سن لیں. اگر عدالت نے کہا ہے کہ بھائی کوئی ایک رسید آپ لا دیں جو یہ آپ کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، رسید کی بات میں بتا رہا ہوں، وہ اگر چیزیں لا دیتے جناب میں تو عدالت تو ان کو سزا دے سکتی. میری بات عدالت جی سب سے پہلے تو کیسز کی بات ہوئی ہے. کیسز کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ تو نہیں بنے. اگر کیسز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو غضب ڈایا گیا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو ان کی زد میں آئے، بے نظیر بھٹو شہید ان کی زد میں آئیں. اس کے بعد پھر ابھی آپ دیکھ لیں عمران خان پہ بھی کتنے کیسز بنے ہوئے ہیں. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی میں جس طرح میاں نواز شریف کی پولیٹیکل پارٹی ہے
اس کے اندر ان کی بیٹی اس ٹائم کرتا دھرتا ہے, ان کی کیا کمپیٹنسی ہے. اب میرے ساتھ سردار صاحب تشریف فرما ہے, یہ ایک کل کی ینگسٹر یا بالکل ان ایکسپیرینس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو کیا آپ کو کسی اینگل سے پارٹی کے اندر جمہوریت نظر آئے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول کے پیچھے اعتزاز احسن کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا مطلب ان لوگوں کا اتنا تجربہ, ان لوگوں کا اتنی سٹرگل جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر سے, پارٹی کے اندر جمہوریت آنی چاہیے. اب یہاں پہ اس ٹائم چونکہ میرے ساتھ سردار صاحب تشریف فرمایا تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مریم بی بی کی کیا قابلیت ہے کہ وہ پارٹی کے اتنے سینئر عہدے پر فائز ہیں, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کی جمہوریت کی, کیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کس کا تھا؟ پھر تیسری بات یہ ابھی تنقید کر رہے تھے, انہوں نے 2 دفعہ نام لیا ہے ہمارے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ جوید باجوہ صاحب, جی, تو ان کو لگانے والا کون تھا؟ ان کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ دیکھیں نا, یہ پہلے تو نہیں ہے, اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ تو جب آپ کی یہاں پہ قابلیت, آپ سب سے پہلے خود ایک بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ انہی کی میں زد میں آیا ہوں, تو یہ تو ایک طرح سے تھوڑا سا بیان میں اس چیز سے اختلاف کروں گا. اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ وہ تو یہ بھول گئے ہیں اب. ٹھیک ہے, اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا. پھر اس کے بعد میاں شہباز شریف کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. تو یہ سیاستدان مطلب کب اپنے مفادات سے باہر نکلیں گے؟ عوام کا بھلا کون سوچے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اس سیاست سے, اس پولیٹکس سے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ کبھی حصہ رہا ہوں, نہ میں نے کبھی کسی کا میں پارٹی بنا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان پولیٹیشینز نے عوام کے مفاد میں کیا کیا ہے. مجھے یہ پرفارمنس بتائیں نا, ابھی ہم لوگ موٹر وے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ساتھ انڈیا کو دیکھیں. انڈیا کی آج ہم لوگ ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں نا, موٹر وے کیا وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں, آئی فون ان کے ملک میں بن رہے, سلیکون ویلی وہاں پہ بن چکی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے کتنا آگے نکل چکے ہیں, سپورٹس میں ہم سے کتنا آگے نکل چکے ہیں, سیکیورٹی اینڈ سیفٹی میں کتنا آگے نکل چکے ہیں. ہمارے پاس صرف بتانے کے لیے ایک موٹر وے بچا ہوا ہے, ہمارے پاس صرف بتانے کے لیے انکمپلیٹ پروجیکٹس بنے ہوئے. تو دیکھیں سردار صاحب, بات یہ کہ اب مزید اس کے بعد لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے, نہ ہی لوگ بیوقوف بنیں گے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ملک کا خزانہ خالی ہوا ہے, یہ لوگ مرسیڈیز میں پھیر رہے ہیں, یہ لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں پھیر رہے ہیں, ان کے گاڑیوں کے فیول ٹینکس بھی فل ہیں. یہاں ہم لوگوں نے عوام کو سادگی, آسٹیرٹی اپنانے کا درس دیا جا رہا ہے. سردار صاحب آپ کون سی گاڑی میں آئے ہیں ابھی؟ ہاں جی, آپ کون سی گاڑی میں آئے؟ ہم تو یہ لوکل گاڑی ہیں. نہیں, میں سینئر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, بات بتا رہا ہوں, وہی میں آپ کی بات کر رہا تھا نا کہ یہ دیکھیں ان جیسے جو ورکر ہیں گراس روٹ لیول سے ہی آئے ہوئے نا, ان کو تو بس ایک لگ رہا ہے جی واہ 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 جی کیا ہے لیڈر ہے, جو بھی ہو, میں کسی ایک کا نام لیتا ہوں, سب کو یہ لگ رہا ہے, لیکن یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ میری بات کا ایک آخری فکرہ رہ گیا, اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ 4 سال تک میاں صاحب وہاں پہ رہے, ٹھیک ہے, 4 سال انہوں نے بولا میں بیمار ہوں, مجھے ہارٹ کے ایشوز ہیں, پلیٹلیٹس کے ایشوز ہیں, چھوٹی پلیٹ بڑی پلیٹ, ٹھیک ہے. پھر اچانک سے ایسا کیا ہواؤں کا رخ بدلا کہ وہ راتوں رات واپس آ گئے, وہ پورے ملک میں پھر بھی رہے ہیں اور سب ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. بلوچستان میں انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا, جس پہ آج سے 2 مہینے پہلے وہ کہہ رہے تھے یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ پیر پگاڑا کی پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد چل رہا ہے. تو یہ اتحاد کیا, یہ مطلب کیا چیز دکھا رہی ہے کہ مطلب آیا کہ وہ ایک جمہوری لیڈر ہے, وہ ایک جمہوری سوچ اگر رکھتے ہوتے تو اس ٹائم یہ صحیح ٹائم تھا کہ باقی لیڈر سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. یہ ایک صحیح ٹائم تھا کہ ان کو بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی, ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے تھا جو کہ اس ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوتا. لیکن یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مفادات سے باہر نکلنا پڑے گا. سی او ڈی جو پہلا انہوں نے کیا تھا, جی سردار صاحب, آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر اور ان میں معاہدہ ہوا تھا جی لندن میں بات کہ کوئی آرمی کے پاس نہیں جائے گا, کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچے گا, لیکن سب سے پہلے آگے اس پہ عمل ہوا ہے چلے گئے. نہیں, سردار صاحب میرا وہ سوال مریم نواز صاحبہ والا تھا کہ وہ کس قابلیت پہ اتنی. مریم نواز کی اب قابلیت میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کہ کیونکہ جو ہمارے سامنے ہے نا,
ظاہر ہے ہم ان کو سیدھا جا کے تو نہیں دیکھا یا، لیکن جو مستند چیز ہے وہ ہم نے، انہوں نے ایک جیلی ڈاکومنٹ دیا تھا سپریم کورٹ میں، آپ کو یاد ہے؟ جی مریم نواز نے جی جیلی ڈاکومنٹ دیا تھا. جی میری بات سنیں. نہیں آپ کو یاد ہے؟ نہیں میرا سوال مکمل نہیں ہوا، پھر سوال کروں گا میں. جی آپ کو یاد ہے وہ؟ ہمیں نہیں یاد. وہ کیلبری فونٹ والا فارم تو یہ دوسری پارٹی یہ فارم تو دیتے ہیں نا ہر بندہ. جو میری بات سنیں. نہیں میرا سوال پورا نہیں ہوا نا. جیلی ڈاکومنٹ مریم نواز نے دیا تھا سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی بات بھی نہیں ہوئی ہے. نہیں وہ کیلبری فونٹ والا وہ کیا تھا پھر؟ نہیں وہ جیلی نہیں تھا. میں بتاؤں آپ کو، میں بتا رہا ہوں. جی بالکل جی مجھے یاد ہے. یہ اصل میں ان کے کوئی اس طرح کے وہ پراپرٹی جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں جس طرح فیلڈ والے تھے، ان کا جیلی وہ میری بات سنیں. وہ ایون فیلڈ ہے اور اب یہ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قطر سے وہ جو فائدہ ہوا تھا اس میں جی فونٹ استعمال کیا جی قطر سے خط آیا تھا، ایک قطری خط. جی بالکل ٹھیک ہے وہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا. اس کے بعد یہ جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی میں مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی پراپرٹی کی بینیفیشری نہیں ہوں. ٹھیک ہے تو اس کے پاکستان میں بھی تو اس کے لیے انہوں نے ایک لیٹر سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا جو کہ غالباً 2005 یا 6 کا اس میں کریکشن ہو سکتی ہے، وہ ٹائپ ہوا تھا. اب جس ٹائم وہ لیٹر ٹائپ ہوا تھا اس ٹائم ایم ایس آفس جو کہ ٹائپنگ کے لیے ایک سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، اس میں یہ والا لکھنے کا ڈیزائن اگر آسان الفاظ میں بولوں یہ شامل ہی نہیں، وہ ایجاد ہی نہیں ہوا. کیلبری فونٹ اس کو کہتے ہیں نا. جی تو یہ اب کیا کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن میں مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک بات ہوئی تھی، آپ نے واقعے کی بات کی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. جی سردار صاحب دیکھو میری بات سنیں. جو پہ انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی، اور یہ بات سمجھنے کی بات، سوچنے کی بات ہے. کیس تو بھٹو نے کہا جی جنرل لائے گے، فلان لائے گے. میں کہتا ہوں جی میں آپ کو یہ بات آپ کے اوپر فرم میں کہتا ہوں، ضیاء الحق کو چیف آف اسٹاف کس نے بنایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. یہی بات ہے. یہ 3 ججوں کو اپوائنٹمنٹ کی گئی چیف آف اسٹاف، یہ میاں نواز شریف نے کی تھی. اچھا یہ بات ہے، یہی بات آپ کہہ رہے تھے نا. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر حقیقت پہ جائیں تو وہ ہمارے ایک علاقے کی جو ہے نا دیسی زبان میں سچا گاؤں تیرے وہاں کے تھے، سچا گاؤں تیرے وہاں کے تھے. آسو اس غلط ہے آسو انشاءاللہ. میری بات سنیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سیاست دان جو ہیں، ٹھیک ہے غلطیاں نواز شریف سے بھی ہوئی ہیں، بالکل غلطیاں بھٹو صاحب سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں بے نظیر سے ہوئی ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اس بات پہ ذرا غور کریں، کیا اس ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں صرف آزمائشیں ہی ہوتی رہیں گی، ٹریننگ ہی ہوتی رہے گی؟ یہ تو ہمارا سوال ہے جی، ہم لوگوں سے. نہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اپنے حساب سے وہ تو آپ سوال جواب کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں آج دن تک جو بندہ بھی آیا جس نے ملک کو ترقی میں راہ پہ گامزن کرنے کی کوشش کی ہے، اسے 3 مہینے 3 سال 2 سال کے بعد آؤٹ کر دیا گیا. سنیں بات، جو 5 سال میں آئے تھے، جو ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ سین ہوا تھا، اس کے مطابق 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے لائے. لیکن پیپلز پارٹی بھی اس 5 سال میں کچھ نہ کر سکی. اس کے بعد میاں نواز شریف آ گیا، اس نے جو بھی ہو سکا سکا. اگر آج ایک بندہ وہ عوامی ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتا ہے 5 سال کے لیے، تو پھر اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. اگر وہ کام آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں موقع دیا؟ میری بات کیسے پی ٹی آئی کو، میں اس ایک بات پوری ہونے دینا. آج دن تک کس پارٹی کی، ہمارے قائد میاں نواز شریف، یہ بات آپ ریکارڈ پہ ہے، جو اس سے ہو سکے وہ ملک کا خیر خواہ ہے، اس نے ملک کے لیے کام کیا ہے. کیا کام کیا ان کی؟ کچھ آپ ہمیں پروجیکٹس بتائیں. جی موٹر وے کو چھوڑ کے کچھ ایسے پروجیکٹ جو کہ ہم لوگ آگے بھی وہ کر سکیں. جس وقت تو یہ 90 میں جب وہ آئے، 90 میں ہمارے ادارے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ ادارے کی بات بھی کرتا ہوں چاہتا ہوں. ادارے میں یہ جو مین روڈ تھا ایبٹ آباد سے باڑیوں تک، یہ میاں نواز شریف نے دیا تھا یہ ریکارڈ پہ. آپ یہ میری بات اجتماعی طور پہ بات ملک کے لیے، ملک کی، لیکن وہ اس کی گورنمنٹ تھی نا. جناب میری بات تو سنو نا، بات تو سنیں نا.
پھر اس کے بعد میاں صاحب نے موٹر وے کے منصوبے بنائے. ٹھیک ہے جی. موٹر وے میں آپ کو پتا ہے کتنی کرپشن ہوئی ہے کیسے؟ یہ موٹر وے میں وہ جناب میں بتا رہا ہوں بنانے میں تو کرپشن ثابت کرتے ہیں پھر. اچھا. اگر ثابت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ایک بندے کو کہ بھائی بندہ چور ہے پھر چوری ثابت کرو نا. آج دن تک میں بتاؤں یہ جتنے کیس میاں نواز شریف پہ بنائے گئے یہ سارے جھوٹے بنائے گئے. ایک ثابت کر سکے سب جھوٹے. ابھی ابھی چل رہا ہے ٹرائل چل رہا ہے. نہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ان کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے. ایک منٹ آپ میں وہی بات آپ کو تھوڑی سی ایک لائن کی وضاحت کے ساتھ، ان کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ایک اپنی ان کی تحقیق ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، میاں نواز شریف کے حوالے سے صرف میں بات نہیں کر رہا، میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. ایک بندے کی آمدن اگر 10 روپے ہے، ماہانہ 10 روپے آمدن ہے، اور اخراجات اس کے ایک مہینے کے لاکھ روپے کے برابر ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ایسڈ بیونڈ مینز، تو کیا اس کو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میری استطاعت ہے 5 مرلے کے گھر کی، بنایا ہوا میں نے 500 کنال کا، تو اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے؟ میں تھوڑی سی آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ آپ نے سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کا جو والد تھا میاں شریف، یہ اتفاق فاؤنڈری اس وقت تھی جس وقت میاں صاحب میاں شہباز نواز شریف اچھا ابھی وہ سیاست میں نہیں تھا. یہ جتنی اس کے والد کی اور اس کے دادا کی یہ پراپرٹی تھی. اچھا یہ آپ غور سے آپ دیکھ لیں کہ یہ خان کون سے دور میں تھا؟ یہ خان جو جنرل تھا کون سے دور میں تھا جی؟ اس دور سے ریکارڈ ہے. اس دور میں ان کی فاؤنڈری جو تھی جو لاہور والی جو ہے، یہ سب انہوں نے اس کے دادے والد صاحب نے میاں شریف نے بنائی تھی. ان کے یہ جدید تھے کاروباری لوگ تھے پہلے. جی ہاں نہیں ہے، ان کی سیاست سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ایک دیکھ لیں کہ ایک بندہ ایک دکان بناتا ہے، ایک دکان آپ مریم نواز نے کہا ہے. میری بات دیکھو میری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ مریم صاحب جو ابھی اس سسٹم میں آئی ہوئی ہے یا جو سیاست میں، پہلی بات انہوں نے بلاول کی بات کی، مریم بی بی کی بات کی. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان کی بات پوائنٹ بالکل درست ہے. کیوں کہ جو سینئر ترین لیڈر جس نے پوری اپنی سیاست کا پورا ٹائم اس پارٹی کے ساتھ لگایا، تو کل آپ ایک اپنا اس کے پیچھے نہیں کھڑے، تو یہ اصولی بات ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں نا ہماری پارٹی میں نہیں، شاید خاقان عباسی اسی لیے سائڈ پہ ہو گیا نا. یہ تو بچوں کی میری بات سنیں نا، میری بات پوری بات، آپ بات کو کاٹیں نا، میرے آپ کی بات سنیں، آپ میری بات سنیں. جس وقت اب یہ میاں نواز شریف جلا وطن ہوا ہے، 4 سال بعد ہوا ہے، آپ دیکھ لیں جس وقت پہلے جلا وطن ہوا ہے تو اس کی بیوی محترمہ کلثوم نواز، اس نے جو کچھ بھی سسٹم کیا سارا کر کے عوام کے ساتھ بھی رابطہ رکھا، سارا کچھ رکھا. لیکن جو مریم بی بی کی بات ہے، یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا کہ مریم بی بی جو جس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اس کو چیف آرگنائزر پورے پاکستان کا بنایا، اس کی وجہ سے ہماری پارٹی میں کافی حد تک ہمارے سینئر لوگ ناراض ہو چکے تھے، جس میں فرسٹ جو آپ بتا رہے ہیں شاید کہنا پڑتا، پھر اور ہمارا سینئر ہے. لیکن ہم پارٹی ڈسپلن کے ساتھ تو ہم نے قائد محترم کو حکم مان کر یہ سارے اس کے ساتھ چلتے رہے. لیکن وہ KPK میں ناکام رہے گی. یہ میں چلیں آگے چلتے ہیں، ٹائم اتنا شارٹ ہے نا، اس میں بہت ساری باتیں. ایک سکیم شروع ہوئی تھی قرض اتارو ملک سنوارو، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، بڑا زبردست کارنامہ بالکل تھا. اس کا پیسہ کدھر ہے ابھی تک؟ یہ سب پیسہ یہ اچھا یہ بات میں بتا رہا ہوں، یہ پیسہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پیسہ قرض اتارو سامنے، یہ موٹر وے میں لگا ہے، یہ سرکاری، یہ تمام جو ادارے جو روڈ بجلی کے منصوبے میں لگے ہیں، اس کا کوئی یاد نہیں ہے نا، اس کا ریکارڈ نہیں ہے. ریکارڈ کیا ریکارڈ تو ان کے گورنمنٹ کے پاس ہے نا، آپ تو میرے پاس تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں کوئی جگہ وہاں سے ہم دیکھ لیں ریکارڈ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا. آپ دیکھ بھائی وہ جو پیسہ تھے وہ کہاں گیا؟ میں بتاتا ہوں، یہ آپ اپنے وزارت کسی ادارے سے پوچھے، یہ ہوئے نا اس پہ انہوں نے میاں نواز شریف پہ کیس بنائے نا، ثابت تو نہیں کر سکتے، یہ ہوئے ہیں بات. یہ وائٹ کرائم کالر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟
ये व्हाइट कॉलर क्राइम, सॉरी देखो मैं बात नहीं, ये किसको कहते हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ, ये उसको छोटी कहते सी हैं वो जुर्म नहीं आप जो साबित नहीं हो सकता। देखो मेरी बात नहीं चोरी की है लेकिन आप एक बात पे गौर करें, मैं प्रोफेशनल क्राइम्स इसकी एक इस्तिलाह नहीं मैं एक शार्ट सी बात बता चले रहा हूँ, आगे चलते हैं, छोड़े शार्ट नहीं बस छोड़े जो करप्शन की बात कर रहे हैं आप, मैं उसकी वजाहत का फिर आगे चलते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की है और ना ही नैब ने खुद बयान दी है, नैब ने खुद रिकॉर्ड पे देखो जी नैब जो आज अभी नैब हो गई है वो पहले जावेद पहले बात को क्यों हटाया? देखिए वो जो क्या नाम जावेद क्या नाम नहीं चौधरी कमर जमान था पहले, ये पूरी टीम बनाई गई थी मियां नवाज शरीफ को अच्छा खत्म करने के लिए, उसकी सियासत खत्म करने के लिए। ये 9 मई जो हुआ है, हाँ जी ये किसने करवाया? कौन सा 9 मई? ये जो लाहौर वाला हुआ है 9 मई बड़ा मशहूर है सर। ये बात इसका जवाब मैं देता हूँ, ये असली पॉइंट पे अभी आया ना, मैं बता रहा हूँ, आप हकीकत पे जाएं। आज दिन तक हर बंदा आर्मी पे आंगुल उठाता रहा, सियासी तौर पे भी उठाते रहे, लेकिन मैं इंतहाई आज अफसोस से कहता हूँ कि हमारे इदारों पे पुलिस के ना सॉरी अपना ये सूबेदार मेजरों के, कर्नलों के, सिपाहियों के मुजस्मे जलाए गए, किसने जलाए? PTI ने जलाए, ओपन इसके बंदे पकड़े गए, अभी होता ट्रायल चल रहा है उनका। ये तो वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, वो बंदा गायब होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये तो बात वही है ना, ये तो बात वही, मैंने ना मानूं। आप ये गौर करें कि जब जिना हाउस पे हमला किया गया किसने करवाया? वो जिना हाउस तो पहले नहीं था, पहले कोर कमांडर, कोर कमांडर की बात ही करूं जी। फिर आप देख लें कर्नल शेर उसके मुजस्मे को किसने दिलाया? सरदार साहब ये पे काम था किसने किया? PTI के झंडे उठाए हुए PTI के लोग थे। ये आप देखना हकीकत क्या है ना, अगर एक बात बता हकीकत तो हम एक बात, आर्मी जो हमारे मुल्क की आर्मी हमारे मुल्क का इदारा है, ये इदारे पे हमें किसी शख्स को भी, चाहे वो सियासी है चाहे वो गैर सियासी है, उसके अटैक नहीं करना। क्यों? ये सिपाही से लेकर मैंने किसने कराया इसलिए पूछ रहा हूँ ना तो पता नहीं है, हम तो सुनी सुनाई। तो ये PTI ने करवाया ना। अच्छा PTI ने क्यों बांधेंगे? वो आज तक इनके लोग क्यों बांधे? अगर ये PTI, मैं हकीकत कहता हूँ, ये PTI अगर 9 मई वाला वाक़या ना करते, 9 तारीख वाला, तो ये नौबत इमरान पे नहीं आती, ये इमरान पे केस नहीं बनते थे। लेकिन इन लोगों ने देखो ये मुल्क, अच्छा 16 माह की हुकूमत आई है जी, छोड़े जी 16 माह की हुकूमत आई, ठीक, महंगाई अरूज पे गई है जी, सारा कुछ हुआ है जी, उसमें 1-2 हादसात भी ऐसे हुए हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते, खासकर हम मीडिया वाले लोग जी। एक अरशद शरीफ का जिसमें कत्ल, बिल्कुल, उस केस का अभी तक कुछ भी नहीं बन सका। 16 माह वो भी गए जी, उनकी हुकूमत भी गई, उसके बाद भी अभी तक कुछ हुआ? इसका बड़ा शार्ट सवाल है। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी सुन लेना। लियाकत अली को मारा गया था, लियाकत अली को लियाकत बाग में मारा गया था, कौन सी सबूत है? बेनजीर को कत्ल किया गया था, कौन सा सबूत है? आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आपके लीडर क्या कर रहे हैं फिर? ऐसी बातें ही हैं सिर्फ, बात अभी देख लेना। हमारा इन्होंने एक बात की है कि हमारे जो निज़ाम अभी चल रहा है, अगर हमारा निज़ाम एक कत्ल ने अगर नहीं ढूंढ सकते तो ये तो वो जो साफी की बात करें, साफी को किसने भेजा है बाहर? ये सबको पता है, ये ट्रायल भी होता। साफी को किसने भेजा? किसने भेजे? ये किस ये टीम थी ना, हम तो खुद पूछ रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, आपका भी ताल्लुक सहाफत से है। हम सहाफत को एक मजलूम अदारा है, आवाम की खबर चीज पे वो नजर रखता है। अगर एक मुल्क में आपको पता है कितनी FIR हुई थी उस पे, अरशद शरीफ पे? किस पे? अरशद शरीफ है जैसे वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुआ था। हाँ जी, 16 FIR। तो ये आपको भी पता है, सबको पता है, मैं क्या बताऊं? क्यों FIR किसने करवाई थी? वो भाई आप ये देखें और कहें कि हम बात करेंगे, वो मैं पहले भी एक सवाल किया बात की है, आप हकीकत पे जाएं। अगर हकीकत आए ना, हकीकत पे जो आए, हकीकत पे बात ये पाकिस्तानी बात करें, चादरों को छोड़ दें। हमारे मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है। अगर हमारे मुल्क का निज़ाम हो तो फिर नए लोग लाए ना सर, क्यों इनके पीछे आप भाग रहे हैं? वो नए लोग आएंगे, ठीक है, आ जाते हैं, उनको टिकने देते हैं, उनको काम करने देते हैं। नहीं तो ये हमारे लोग इसके लिए काम। देखो आप देखिए, यहाँ बैठ के नवाज शरीफ से कितनी दफा मिले जी? आप नवाज शरीफ से कितनी दफा मिले? मैं नवाज शरीफ से जनाब ये मैं तो तकरीबन में 1 आध दफा मिली हूँ ना,
नहीं मैं उनके 2 दफा साथ मिले होंगे, मैं 10-15 दफा मुलाकात 10-15 दफा। मैं 8 किले में उनसे मिला हूँ, 8 किले से 1 to 1 में मुलाकात हुई है। फिर मैं इनके घर में मिला हूँ। देखिए आप यहाँ बैठ के देखिए डिफाइन कर रहे हैं ना, जी। हमें जो गलत है वो उसको गलत कहना चाहिए। आप लोगों से हम भी सीखते हैं कि जी। भाई ये अगर इनका आज लीडर या कोई बात जी, हम गलत तो हो रही है मैं तो तो गलत कहें। देखो मेरी लेकिन बात जी अभी आपने ये जिस ना तरह होकर defend आपने करो, मेरी सहाफत बात- की मेरी आपने बात- सहाफत की बात की तो उस बात को थोड़ी मैं इस पे रोशनी डालना चाहूंगा। सहाफत और साफियों के लिए मैं ये समझता हूं कि इस टाइम एक मुतालबा करना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके जो मंशूर हैं उसमें ये शामिल होना चाहिए कि साफी के हकूक और इनके राइट्स की प्रोटेक्शन हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। ये तो बिल्कुल अच्छा ये बात मैं थोड़ी सी मैं गुजारिश करूँ आपकी बात में इजाफा कर- प्रोवाइडेड दैट कि वो साफी इम्पार्शल हो, वो अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर रहा हो और वो अपनी जो भी उसकी ड्यूटीज है उनको मेरिट पे सर अंजाम दे रहा हो। ठीक है, ये जो आपने बात इस की टाइम है, ये हो चुकी है। ये हमारी मिनिस्टर थी मरियम औरंगजेब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये इन्होंने इसी 16 जो माह गुजरे इसमें इन्होंने ये तमाम चीजें ये जो बात कर रहे हैं ना ये उन्होंने की हुई है। मरियम औरंगजेब वो कौन है? मिनिस्टर थी हमारी इत्तलात की। वो देखिए आपको जी- पता ही नहीं है, अच्छा। आपको ये नहीं पता कि मरियम औरंगजेब कौन है? अच्छा वो वो मिनिस्टर इत्तलात थी वाकई। अच्छा जिसके आज वारंट नाकाबिले जमानत वारंट तो सबके निकलते हैं, वारंट तो पता ही है कि वारंट तो निकले हुए हैं। क्यों निकले हैं? वो वारंट तो बाजू के भी निकले हुए हैं, तो अपना क्या मेरे नाम क्यों है, नहीं निकले? आपके क्यों नहीं निकले? फैज़ हमीद के निकले हुए निकले? हैं। वो वारंट इस पाकिस्तान में जो आते हैं वारंट रिकॉर्ड निकले। है, मुखालिफ तकारीर मुल्क सरदार साहब, तकारीर की हुई है उन्होंने। देखो बात असल में ये है कि इस मुल्क में हम लोगों ने सब ने कौमी सतह पे एक मसीहा ढूंढा हुआ है। वो मसीहा नवाज शरीफ है, वो मसीहा बिलावल भुट्टो है, वो मसीहा इमरान खान। ये मसीहे कभी भी इस मुल्क को सही डगर पे नहीं डाल सकते, या कभी डाला है या कोई ऐसी कोई ऐसी मिसाल हो। इस टाइम हम लोगों को ओवरऑल एक सिस्टम को रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, लीगल हो, ठीक है, ऑफिशियल हो। हम लोगों को रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। लेकिन जब लोग इस तरह से आके डिफेंड करेंगे आंखें बंद करके, काबिल एहतराम है, मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनकी बात उनकी राय अपनी जगह, लेकिन इस इज्जत और इस एहतराम के साथ मैं इख्तिलाफ राय का हक महफूज रखता हूं। ठीक है, अब इन्होंने मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि मुझे ये बताया जाए कि मरियम बीबी की क्या कॉम्पिटेंसी है कि वो पार्टी के इतने सीनियर ओहदे पे फायज है। आप उधर अभी अटके हुए? नहीं, मैं अटका हुआ नहीं हूं। मैं देखें इनसे एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, तो इसी तरह ठीक है, बिलावल पे भी मैं बिलावल का नाम ले चुका हूं, मैं बिलावल का नाम ले चुका हूं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी गलतियां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां इमरान खान से भी हुई हैं, लेकिन अभी वो कंसर्न बंदा, उनका कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ कि मैं उनसे मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या एक 5 साल के बच्चा एक 25 साल के या 30 साल के शख्स को लीड करता हुआ सूट करेगा? नाज़रीन, पीटीआई और एक मिनट सर, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे कि उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है। ये इसी चीज पे मैंने अभी रोशनी डाली है। फिर मैंने इनसे दूसरी बात की, सरदार साहब आप इस थोड़ा सा इस पॉइंट पे रहे ना। अब हम लोगों ने असल में ये कोशिश आपने जिस तरह स्टार्ट की है, आपने एक अच्छा स्टेप लिया राइट डायरेक्शन में कि हम लोगों ने हकायक को सामने लाना। तो हकायक तब ही सामने आएंगे जिस टाइम हम तल्ख हकायक कंसर्न लोगों के सामने रखेंगे। थोड़ी आप बात भूल गए हैं, आपने मर्जियों का सवाल किया है, वो तो मैं चौथी दफा कर रहा हूँ, आपने मैं जवाब दिया, वो तो मैं चौथी दफा कर रहा हूँ, आप भूल गए। आपके रिकॉर्ड में मैं बता रहा हूँ, बताएं सर, बताएं। मैंने आपकी बात की, इस बात को पहले मैंने दोहराया भी है और आपके रिकॉर्ड में भी है। जो आपने सवाल किया है मरियम बीबी का, मैंने ये वजाहत की है कि मरियम बीबी को जब मियां, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि मरियम बीबी को जब मियां नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर पूरे पाकिस्तान का बनाया, लेकिन आपकी पॉलिटिकल सारी पार्टी में ही ऐसा है ना। मेरी बात तो सुनो। दूसरी तरफ हमजा शहबाज का स्टेटस देख लें। आप मुझे सवाल का जवाब तो मरियम का जवाब दे दें। मैं जो जवाब नहीं, मैं उनका जवाब समझ गया हूँ किस तरफ जा मैं नहीं, वो बात नहीं, मेरी बात सुनना। मेरी बात, आप कह रहे हैं कि पार्टी, बिल्कुल मैं आपकी बात ये बिल्कुल 100% करता हूँ कि आप देख लें कि हमारे एबटाबाद में, एबटाबाद की आपने सवाल ही किया ना, बयानिया सरदार साहब नवाज शरीफ ने उधर लंदन में किया था
کہ بھائی یہ ججوں سے اور آرمی چیف اور حاضر سربراہ ججوں سے ہم نے احتساب کرنا ہے، تو وہ بڑا زور شور اس کا ہوا، بڑا زور شور سے کیا، پھر وہ بیانیہ بھی گیا، ٹھوس ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ دیکھو اس لیے جو احتساب جو ہے نا، احتساب میاں صاحب نے کہا تھا بالکل، لیکن میں ایک بات بتاؤں، اگر اس ملک میں احتساب ہو تو سب کو ہونا چاہیے، جج کا بھی ہونا چاہیے، آرمی چیف کا بھی ہونا چاہیے، نہیں، میں سب اداروں کا ہونا چاہیے، وہ پیچھے یکساں احتساب نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے اس پہ؟ ہیں وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے پھر اس سے؟ یہ بھی بار بار تو وہی تو نہیں کہیں گے نا، ابھی پروسیس چل رہا ہے، وہ پروسیس چلے گا نا ابھی، وہ تو پروسیس چلے گا. اچھا ہاں جی، اچھا، اگر آپ کا لیڈر جھوٹ بولے، ہاں میں ایک یہ سامنے دیکھ رہا ہوں حدیث پاک میرے سامنے آ رہی ہے، جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں. نہیں، میری بات سنیں، سوال سنیں پہلے. ان چیزوں پہ جائیں تو پھر تو بہت ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی ہم لوگ پوری نہیں کر سکتے ہیں. سر اس وقت آپ کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کے لیڈر کی بات ہو رہی ہے نا. اگر یہاں کوئی پی ٹی آئی کا بیٹھتا اس سے بھی ایسے ہی سوال ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا بیٹھ آئیں گے، سارے آئیں گے. میرے پہلا سوال سن لیں، حدیث پاک ہے کہ جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، بالکل. ابھی میری بات نواز شریف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ بھائی سن 70 میں ہم ڈوب گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، سب کچھ گیا، برباد ہو گیا، پھر کمر ہم نے کسی باندھی اور پھر ہم شروع ہوئے، اور آج یہ جو معاملات ہیں یہ ہم نے بنا لیے. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ ہے نا، پورا سوال سن لینا سر. جب سپریم کورٹ نے ادھر گئے تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے تو یہ بیان دیا تھا، یہ اسمبلی میں کھڑے ہو، انہوں نے کہا جی وہ سیاسی بیان تھا. ذرا اس کی تفصیل مجھے بتائیں گے. دیکھو جی، سیاست میں نے پہلے ابتدا پہ کہا ہے، سیاست اگر سمجھی جائے، سیاست کی جائے تو سیاست ایک خلوص نیت کی جائے تو سیاست عبادت ہے. لیکن سچ اور جھوٹ یہ سب غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے. نہیں، ہم تو پبلک فگر نہیں ہے. نہیں، آپ اصلی بات پہ ہٹ جائیں گے. میں دو چیزیں ہمارے اوپر سوال نہیں ہو سکتا. میں اتنی جو ان بھائی صاحب نے باتیں کی ہیں نا، میں تھوڑا ان کی آنا چاہتا ہوں. تھوڑا مجھے بات، میرے سوال کا جواب نہیں، میری بات سننا. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات سن لیں. ٹائم نہیں ہے نا زیادہ، میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس لیے آگے چلتے ہیں نا. میں بس اس کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں. اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ کے لیڈر نے جھوٹ بولا. نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا جھوٹ بولا ہوتا ہے، سیاست میں تو سب باتیں ہوتی ہیں. ابھی بھی جھوٹ بولا ہے، یہ ابھی بھی جھوٹ بولا. کس نے؟ وہ جو سندھ میں تھر پول مطیب صاحب سسٹم ہے جو یہ لگایا ہوا ہے، نواز شریف نے اس دن کہا ہے مری میں بیٹھ کے میرے خیال میں کہ بھائی یہ ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے لگایا ہے، اور ابھی دیکھیں بجلی وہاں سے ہو رہی ہے. جبکہ زرداری صاحب کا بیان ہے کہ یہ انہوں نے لگایا ہے، انہوں نے شروع کیا ہے. ہاں، ایک جو اس کا تھا پلانٹ، اس کا افتتاح شہباز بات تو میری سنیں. اب دونوں میں سے کون سچ ہے؟ سر میری بات سنیں. جب گورنمنٹ آتی ہے، ایک کی جاتی ہے، دوسری کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام میں نے کیا، دوسری کی آتی ہے میں نے کیا. یہ باتیں ہوتے ہیں میری بات، جھوٹ بول لیتے ہیں نا. وہ تو آپ سمجھ رہے جو میں کیا میں جو بتا رہا ہوں. میں اتنی بات آپ کو ضرور بتاؤں کہ میاں نواز شریف کے بارے میں آپ نے سوال کیا، میں اس کا جواب ضرور دوں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ میاں نواز شریف کے خاندان کے گھر کے تمام ایسے لوگ، میں مذہبی لوگ ہیں، ان کے بچوں جتنے بھی بھائی ان کے بھی، میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ عباس شریف بھائی تھا ان کا، وہ مذہبی لوگ تھے. ان کے گھرانے میں یہ مذہبی نہیں ہے. کون مذہبی؟ تو ماشاء اللہ سب اپنی ہم نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، جو میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہم باسیر مسلمان ہیں نا سب، ایز پاکستانی بھی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت بتائیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگرچہ آپ ایک بات ابھی آپ نے بتائی کہ ہم اپنے ملک کی بات کریں، ہم اپنے اداروں کی بات کریں. اگر ملک کی بات کرتے ہیں آپ، تو ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا اگر ملک کو سنوارنا ہے، ملک کو بچانا ہے. تو آپ کے سیاستدان ہی چلے جاتے ہیں نا پھر ان کے پاس. کس کے؟ ہاں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن اداروں کی آپ بات وہ انشاءاللہ میں اتنا آپ کو بتاؤں گا. پھر کسی پلیٹ فارم پہ ہم آئیں گے آپ کے سامنے، میں آپ کو بتاؤں گا ایک بات. آپ اپنی بات میں ان کی بات کا ایک جواب دے دوں نا. یہ شدت سے پوچھ رہے تھے مریم کے بارے میں، میں پہلے جواب ہی نہیں دیتے. جواب میں دے رہا ہوں نا. آپ کیوں؟ میری بات سنیں آپ. مریم صاحب کی جو مریم بیوی کی آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چیف آرگنائزر بنایا گیا میاں صاحب نے. کے پی کے میں پارٹی کا ستیہ ناش ہو گیا.
KPK میں مریم بی بی نے کوئی کام نہ کر سکی. ایز چیف آرگنائزر پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچا نہیں سکی. میں یہ آپ کو کہہ رہا، میری بات سنیں. تو پھر اگر ایک آدمی ایک عہدہ لیتا ہوں، میں ایک عہدہ لیتا ہوں، میں ایک عہدہ لے کر اس عہدے کی پاسداری نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو نہیں نبھا سکتا ہوں، تو میں اس عہدے سے میرا کام بنتا ہے ریزائن دے دوں. اگرچہ یہ گروپ بنا ہے KPK میں، میاں نواز شریف باہر تھا 4 سال، اس کی بیٹی ادھر تھی. اگر وہ لوگ اس پارٹی کو KPK میں منظم کرتے، تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کے متنازع سسٹم ختم کرتے، ایک پلیٹ فارم پاتے. سر ہمیں پارٹی سے مطلب نہیں، ہمارا میرا میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کے فورم سے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کے فورم سے ایک بات سن لیں ہماری. جی جی، دیکھیں ہمارے لیے وہ اچھا ہے جو اس ملک کے لیے اچھا ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں نا، وہ چاہے آپ آنے کی تو سے تو میں آ رہا ہوں نا. نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا میں بات سنیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو جو بھی، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر دیکھا جائے اس ملک کی 2 بڑی جماعتیں ہیں. ایک جماعت کو لایا گیا ہے، اس نے آئی اور کیا کیا 3 سال میں 4 سال میں کیا کیا ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، اداروں پہ کیا کیا ہے، اٹیک کیے ہے، سارا کچھ ہے، یہ چیز سامنے. لیکن پیپلز پارٹی بے نظیر، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بے نظیر کو مارا گیا، ختم ہو گئی بیچاری، اس دماغ میں ختم ہو گئی. کس نے مارا ہے؟ چلو اس کو تو اللہ کے میں نہیں کر سکتا ہوں کس نے مارا ہے، میں وہاں پر نہیں تھا کس نے مارا، لیکن دھماکے میں ماری گئی ہو. میری بات دیکھو زرداری صاحب نے کہا تھا جس وقت پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، کراچی میں، سندھ میں، ہر جگہ پہ جلاؤ گراؤ سارا جگہ، اس نے کہا تھا اس ملک کے لیے بات کی تھی. تو ہمارا نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ کے پرانے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں، لیکن اس نے ایک بات، اس نے ملک کو بچایا. اس نے کہا ملک پاکستان کھپے، اس نے یہ کہا تھا. یہ اگر عمران خان کو جب اتارا گیا تو پھر عمران خان کا چاہیے تھا کہ ملک کا پرائم منسٹر تھا اور اپنے ملک کو دیکھتا، اس ملک کا حلف تھا، پاکستانی آئین سے حلف تھا، وہ اس میں نہیں. اب بات اصلی آئی تو آپ دوسری طرف چلیں گے. نہیں، میں PTI کا تو نہیں ہوں. نہیں، آپ جس کی ہو نا، بات تو سننا. PTI کا تو نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تاکہ جواب ہو. میں اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ جو سوال ایک مریم جی کا میں نے جو بتا دیا، دوسرا نے کہا جی ہمارے ملک میں، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں دے دیا جواب. میں کیسے آپ کے ریکارڈ میں نے سنا ہے بات اپنے حساب سے. اچھا اپنے حساب سے. سر یہ جو PDM چلیں آگے چلتے ہیں، بس ٹائم ختم ہو گیا نا. اچھا جو باتیں میری 2-4 باتیں میں نے آخر میں کرنی ہیں انشاءاللہ، پھر وہ باتیں اپنے کریں گے. PDM جب بنی اس میں پیپلز پارٹی بھی ساتھ آ گئے، سارے ساتھ آ گئے. پھر دیکھیں جی تینوں نے آئین توڑا. جی تینوں نے آئین توڑا. کس نے آئین توڑا جی؟ یہ جو حکومتیں آئی ہوئی تھی جی، تینوں نے نگران، وہ اسمبلیاں جب ٹوٹی، خان صاحب نے جب وہ PTI والوں نے اسمبلیاں توڑی KPK اور اس کی پنجاب کی، اس میں نگران سیٹ اپ آیا تو یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے. جی اس وقت PDM تو تھی نا جی. جی تو آج اس دن یہ عطر من اللہ صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یہ بالکل حکومتیں غیر آئینی، غیر قانونی ہے تو یہ جرم ہو گیا ہے. جی تو پھر یہ کیسے ملک ایک آئینی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. میری وہ بات سنیں، سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر سے حلف کون لیتا ہے؟ صدر لیتا ہے جی. چیف جسٹس سے حلف کون لیتا ہے؟ جی گورنر نا، چیف جسٹس KPK مثال صوبائی، وہ حلف کون لیتے ہیں؟ کدھر؟ تو پھر آئین توڑا گیا، آئین توڑنے والے حلف اٹھا رہے ہیں تو کیسے آئین توڑا گیا؟ وہ حلف اٹھا رہے ہیں ان سے تو نا، وہ حلف اٹھا رہے ہیں. یہ بات آپ کیسی کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو حلف اٹھایا ہے نا جی، کہ شروع میں اٹھایا. میں بتا رہا ہوں آپ کو جی، میں بتا رہا ہوں جس حالات سے ملک کرائس میں تھا، حالات بہت کچھ تباہ ہو چکا تھا، حالات بہت خراب تھے. اس وقت ہمارا ایک اسمبلی چل رہی تھی، اس نے کیوں توڑی؟ اسمبلی عمران خان نے اسمبلی کیوں توڑی؟ پنجاب میں دیکھتے ہیں جی کہ 150 روپے لیٹر تھا اس وقت پیٹرول، اور ابھی جو ہے 285 300. تو نواز شریف کے دور میں بھی 55 پہ چینی تھی، اب 155 میں. اس کو ڈالر کتنے کا تھا؟ آپ 10 سال پہلے یہ بات تو ابھی بھی. چلے بہرحال اس میں آخری سوال جی. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ نے 2 باتیں کرنی ہیں.
میں نے یہ باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پہلی تو آج پاکستانی ہم اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور ملک کے لیے بات کرنی چاہیے. میں اپنے جتنے ادارے بھی ہیں میں اپنی طرف سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے اور ملک اور قوم کی مفاد میں کام کرے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو بندہ بے بس ہے اس کے لیے قانون تو سب کے لیے ہے, قانون تو سب کے لیے ہے, غریب کے لیے تو زیادہ ہے نا. آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ویسے کہہ رہا ہوں میں عمران کی بات نہیں کر, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں پاکستانی بات کر رہا ہوں. اچھا چاہے اس میں عمران آتا ہے, نواز شریف آتا ہے, زرداری آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے. اگر یہ سیاست دانوں کو, میں پہلے اپنی عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن پارٹی سیاسی طور پر, جمہوری طور پر ایک پارٹی ہے, وہ اپنے منشور لے کے آتی ہے اور اس کو اس منشور کا پابند ہونا چاہیے اور عوام کو صحیح میسج دینا چاہیے, اور عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس نمائندے کو دے ووٹ جو اس کا صحیح رکھتا رہو. اگر ان پڑھ آدمی کو آپ ووٹ دیں گے وہ اسمبلی میں آپ کی کیا کرے گا, کیا بولے گا, کیا کرے گا؟ اگر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سلیکٹ کریں گے عوام ہماری, تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. اگر یہ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا فرض بنتا ہے, چاہے جس پارٹی کا بھی ہے, ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی عوام کی خدمت کریں اور ان کا انصاف جو ہے وہ عوام کی دہلیز تک پہنچائیں. یہ بات سنیں, میری پوری بات, ان کا فرض بنتا ہے چاہے جس پارٹی سے بھی الیکٹ ہوتا ہے تو ان کا فرض دیتے ہیں. جب یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کی دفاع کریں گے, تو پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ اس پاکستانی عوام کی بھی یہ خدمت کریں, ان کا جو حق ہے ان کی دہلیز پہ پہنچائیں. لیکن افسوس سے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جب کلیکٹ ہو کے جاتے ہیں تو وہ یہ انفرادی سوچتے ہیں یا اپنا سوچتے ہیں. اگر یہ عوام کا سوچ رہے ہیں تو ہمارے ملک میں ایسا سسٹم نہ ہے. جب عوام ووٹ دیتی ہے تو پھر عوام کی ووٹ کا بھی تحفظ ہونا چاہیے اور عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کو. میں نے آئین کا اسی لیے ابھی وہ کیا تھا. اچھا آخری سوال ہے سر کہ یہ جو آپ نے ووٹ کا کہا کہ ووٹ دیں, مطیب صاحب آپ سے بھی کہ جب 3-4 آپشن سامنے ہوں گے جی تو عوام کو آسانی ہوگی کہ اس کو ووٹ دیں, آپ کو دیں, مطیب صاحب کو دیں, مجھے دیں, یا ہمارے کیمرہ مین جو کھڑے ہیں ان کو دیں. اب ہم آپ کو بیچ میں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں اور سامنے ہم 3 ہی آ جائیں کہ جی یہی ہے بس جو ہے. میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے تو خیر بڑی نوازشات ہو رہی ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, پروٹوکول بھی مل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور پارٹیاں بھی کر رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے اس دن ایک درخواست دی ہے, الیکشن کمیشن میں بھی دی ہے کہ بھائی ہمیں برابر موقع نہیں دیا جا رہا, ان کو ورکر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہو رہی. تو یہ پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھا کے باہر پھینکنے والی بات, ایک بات ہوئی ہے, میں نے مثال دی, مثال ایک بندہ ہے ہی نہیں. تو میں بات میں تو ایک سیاسی کارکن کے والے سے بات کروں گا پلیٹ فارم سے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے, ہر بندے کو, ہر پارٹی کو حق موقع ملنا چاہیے. فیصلہ کرنے والی عوام ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. فیصلہ ہر پارٹی, جب سب پارٹیاں ہیں اپنا عوام میں اپنا منشور پیش کریں. میں تو بڑے عجیب صاحب میں سوچ ذہن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ منشور ہمیشہ دیتے رہے, لیکن اب پاکستان ہمارا دن بدن پیچھے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ نہیں, آپ اس چیز کے حق میں ہے نا کہ سب کو برابر چانس ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. مطیب صاحب شارٹ سردار صاحب میں بس اپنے یہ آخری میرے کنکلوسو ریمارکس ہی سمجھے. جی موقع تو سب کو ملنا چاہیے, لیکن میرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو, ہمارا جو ملک اب تک 76 سال سے چل رہا ہے وہ مانگ تانگ کے چل رہا ہے, ہم لوگوں کو اس نظریے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو اس کشکول کو اب توڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پہ بے تحاشا کرم نوازی کی ہوئی ہے. ہم لوگوں کو اپنے ملک کے ریسورسز کو استعمال کرنا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے, اپنی پروڈکشن بڑھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا جی, بنگلہ دیش کا ٹکا آج ہم سے آگے نکل چکا ہے.
آپ سیاست کی تو بات کر رہے ہیں لیکن سیاست میں سب سے ضروری چیز ہے اس ٹائم جو وقت کی سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے معیشت. ویسے تو ہم پچھلے 76 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اس ٹائم بڑے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. وہ تو ہم 76 سال ٹھیک سے ہے. سنتے آ رہے ہیں. اب یہ مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے تو مہنگائی کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اگر 30 سال پہلے چلے جائیں تو ڈالر شاید 4-5 روپے کا تھا, 40 سال پہلے شاید اس سے بھی نیچے تھا. لیکن اصل جو ایشو ہے, ایشو پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب ایک اجتماعی سوچ بنانی پڑے گی اور صرف اس ملک کا سوچنا پڑے گا. ناظرین اس ملک کا سوچنا پڑے گا. اسی بات پہ ہمارے پروگرام کا آج ٹائم ختم ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ہم سردار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ آئے, ہمارے سخت سوالوں کا بھی جواب دیا ہے, کچھ کا دیا ہے, کچھ کو اسکپ کر گئے ہیں. بہرحال اگلی نشست میں انشاءاللہ جی پھر ملیں گے. مطیب صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بھی ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیا. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شمال ایس ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.